عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ میر پور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا، زلزلے سے 5000 گھر بری طرح متاثر ہوئے۔ سب سے زیادہ تباہی سہنگ کے قریب گاؤں میں ہوئی۔ آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ بدترین کرفیو کا آج 97واں روز۔ سری نگر میں بدترین پابندیوں کے باوجود 23 مظاہرے۔ مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے وزیراعظم پاکستان کے حق میں نعرے۔ بھارتی اخبار کی بھی تصدیق، بھارتی فورسز کی شیلنگ سے متعدد کشمیری زخمی۔ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا۔ کنٹرول لائن کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ۔ 60 سالہ خاتون اور 13 سالہ بچہ شہید، 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی چوکیوں پر جوابی فائرنگ سے دشمن بلوں میں چھپ گیا۔ دنیا ساتھ ہو یا نہیں، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ مودی کا فاشسٹ چہرہ دنیا کے ہر فورم پر بے نقاب کیا جائے گا۔ دعائیں کرنے پر اپنی اہلیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا امریکہ سے وطن واپسی پر پرتپاک استقبال، کارکنوں کی نعرے بازی۔ فردوس عاشق عوان نے کہا، زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 21 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ فارن ایکسچینج ریگولیشن قانون 1947 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ مختلف قائمہ کمیٹیز کی رپورٹس منظوری بھی پیش کی جائیں گی۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2010 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ ڈینگی میں اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا۔ حکومت سڑکوں پر عوام کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتی ہے۔ بلاول بھٹو کی سیون میں گفتگو۔ وزیراعظم نے ہر مسئلے پر یو ٹرن لیا۔ حکومت اقوام متحدہ میں 16 ووٹ حاصل نہیں کر سکی۔ قومی اسمبلی میں کشمیر پر عملی اقدامات سے آگاہ کریں، احسن اقبال کا مطالبہ۔ راولپنڈی میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی۔ پنجاب، KP اور سندھ میں صورتحال تشویشناک۔ ملک بھر میں اب تک 16,000 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد 3,500 سے بڑھ گئی۔ وفاقی حکومت کا ڈینگی کے پھیلاؤ کی تحقیقات عالمی اداروں سے کرانے کا فیصلہ۔ نون لیگ کی عظمہ بخاری نے کہا کہ یو ٹرن تقریر کا اثر ختم ہو گیا ہو تو ڈینگی پر سنجیدہ ہو جائیں۔ فردوس شمیم نقوی کے کوآرڈینیٹر کے اغوا کی کوشش۔ 3 ملزمان ریحان غوری کو گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ 2 ملزموں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں اسلحہ بھی لہراتے رہے۔ ASI شاہ نواز کی ہوائی فائرنگ پر فرار ہو گئے۔ ایک بائک سٹارٹ نہ ہونے پر وہیں چھوڑ گئے۔ 92 نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں، ریحان غوری حملے میں محفوظ رہے، مقدمہ درج۔ کراچی میں ساتھیوں کی گرفتاری پر خواجہ سرا مشتعل۔ خواجہ سراؤ کا درخشہ تھانے پر دھاوا، کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے 21 خواجہ سراؤں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار خواجہ سرا آئس، چرس اور دیگر منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ کراچی میں سیوریج کے مسائل کم نہ ہو سکے۔ کلفٹن بلاک F3 میں گٹر کو کپڑوں سے بند کیا گیا۔ MD واٹر بورڈ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی۔
سابق آئی جی پیز نے پولیس ریفارمز مسترد کر دی. سابق آئی جیز کا کہنا ہے کہ ریفارمز وزیر اعظم کی پولیس ریفارمز کمیٹی کے ایجنڈے کے خلاف ہیں. ریفارمز پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آئی جیز کی مشاورت کے بغیر کی گئی بیوروکریسی کے مخصوص طبقے کے مفادات ہیں. قرضوں اور آمدن میں بڑھتا ہوا فرق. آئی ایم ایف جائزہ مشن کو تاریخی خساروں کی تفصیل پیش کرنے کی تیاری. ٹیکس چوری، بجلی اور گیس بلوں کی عدم ادائیگی اور اداروں کے بے قابو اخراجات کی تفصیل تیار. گردشی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں مشکلات کی داستان بھی پیش کی جائے گی. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی سے قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں. بینکوں سے حکومتی قرضوں میں اضافہ صورتحال مزید مخدوش کر رہا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ایران کو روکنے کے لیے عالمی اقدامات نہ کیے گئے تو تیل کی قیمتیں ناقابل تصور حد تک بڑھ جائیں گی. سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ سے عالمی معیشت گر سکتی ہے. عسکری حل کے بجائے پرامن سیاسی حل کو ترجیح دیں گے. امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو. محمد بن سلمان نے ایک بار پھر صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا. اور میں ہوں مہنور افتخار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے. میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے. چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا کہ زلزلے سے 5000 گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تباہی ساہنگ کے قریب گاؤں میں ہوئی. آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے. میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے. چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا کہ زلزلے سے 5000 گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ تباہی ساہنگ کے قریب گاؤں میں ہوئی ہے. آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے. میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے. چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ زلزلے سے 5000 گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تباہی ساہنگ کے قریب گاؤں میں ہوئی. خبر آپ کو دیں کہ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں نیا بلاک بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. بلاک میں چین، ترکی، ملائیشیا اور روس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے جواد ایوان سے. جواد بتائیے گا. دیکھیں چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی اس میں خاصی کامنالٹیز ہیں، جس میں کیونکہ سی پیک ہے اور دیگر چیزیں ہیں اس میں ہماری بہت ساری چیزیں آلریڈی انٹرسٹ جو کامن انٹرسٹ ہیں. اس میں ہم خطے میں جو بڑی مسلمان جو بڑی قوتیں ہیں جس میں ترکی ہے، جس میں ملیشیا ہے، ان کو ہم نے اس ایفرٹ میں اس ایک نئے ریجنل بلاک کو بنانے کے لیے ہم نے اس لیے ان کو انگیج کر رہے ہیں کہ ایک تو بڑی پاورز ہیں، ترقی یافتہ ہیں اور ان کی جو فوکسنگ کہ وہ دے آر مسلم کنٹریز، اور انہوں نے ابھی ہمارا جتنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی ہو یا اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے کشمیر پہ جو ہمارا جو اسپیشل میٹنگ تھی اس میں انہوں نے ہمیں سیکنڈ کیا. تو یہ بھی اس کی ایک ریجن میں چینجنگ جو الائنمنٹس ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ وہ خاصی الائیڈ ہیں. اسی طرح جو روس ہے، روس جو ہے وہ امریکہ کے جو خطے میں جو الائنمنٹس جو چینج ہو رہی ہیں ان کا ایک روایتی جو حلیف تھا بھارت کا جھکاؤ جو امریکہ کی طرف ہے اور امریکن بلاک میں جا رہا ہے. روس کو بھی ریجن کے اندر نئے لوگوں کی اس کے مقابلے پہ نئے لوگوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ان کے اور پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کامن ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے کو. اور اس پہ امید کی جا رہی ہے، فارن آفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر بیک چینل جو ہے وہ رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ عرصے میں فرنٹ چینلز کے اوپر بھی ان رابطوں کو تیز کیا جائے گا. بہت شکریہ جواد ایوان، آپ نے اپڈیٹ کی.
اور اب آپ کو بتائیں کہ انگلش اور ریاضی مضامین کی تعلیم دینے پر امام مساجد کو تنخواہ کے علاوہ اضافی عطیہ دینے کی پالیسی پنجاب بھر کے وقف مساجد میں خوانگی سینٹرز کھولنے کے لیے محکمہ اوقاف سے رابطہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 14 سال کے بچوں سے 24 سال تک کے جوانوں کے لیے علم و ہنر پروگرام بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی ندیم، اس پالیسی کے مندرجات کیا ہیں اور کب تک لاگو ہوگی یہ؟ جی، حکومت پنجاب میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بچوں کو دینے کے لیے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ اوقاف پنجاب اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے مابین اتفاق رائے ہوا ہے۔ جو سیکٹری لٹریسی ہے انہوں نے محکمہ اوقاف پنجاب کو کہا ہے کہ وہ وقف مساجد کی تفصیلات دیں، ایسے علماء جو ریاضی اور انگلش پڑھا سکتے ہیں ان کے نام دیے جائیں تاکہ وقف مساجد میں خوانگی سینٹرز کھولیں اور وہاں پر بچوں کا داخلہ کر کے ان کو دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا سکے۔ یہی نہیں، حکومت پنجاب نے 4 اضلاع اتک اکاڑا سرگودا لودھرا کے دارالعلوم میں لٹریسی کے تحت خوانگی مراکز بنا دیے جو کہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی ترجیحات کی روشنی میں آنے والے دنوں میں پنجاب کے 2 اضلاع میں خوانگی سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جن کا جو فنڈنگ ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور ان اضلاع کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ان کو باقی ماندہ صوبے میں بلایا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت 14 سال سے 24 سال تک کے بچے اور جو جوان جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے۔ ان کو اس کے حوالے سے PC1 تیار کر لیا گیا ہے جو کہ جلد PND میں پیش کر دیے جائے۔ جی شکریہ قاضی ندیم اقبال، اس متعلق آپ نے ہمیں تفصیل اپڈیٹ کیا۔